بسم الله الرحمن الرحيم. قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و ثنا بعد نہایتی واجب الاحترام مؤسسین مکرمین بزرگان دین اور مہربان دوستو دعا ہے اللہ رب العزت تمام بزرگان دا مہربان دوستان دا یہ عظیم شان محفل ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم دے اندر تمامی دا تشریف فرماتی وانا میں جائیں احکر اور افکر دی حاضری بانیان پروگرام دا جمیع اہتمام انتظام خرچ کردہ رزق حلال اللہ رب العزت اپنی رضا بستے قبول اور منظور فرماوے دلان دے راس اور نیتان دے بند تو واقف و بے نیاز جڑی دلی سکھ نال آس امید نال صاحب دعوت میں اہتمام انتظام بنائے اللہ رب العزت انہاں دیا آسان امیداں اپنی رحمت نال پوریاں فرماوے جتنا بزرگان نوجوانان حتیٰ کہ معصوم بچے اس محفل پاک شریک ہیں اللہ رب العزت سب دی شرکت اپنی رضا واسطے قبول فرماوے عزیزان گرامی آپ دے پیو اسٹیج دوتے ثنا خانان مصطفیٰ جڑے جو مہمان ہیں ہدیہ نعت پیش کرنے واسطے تشریف فرماتے ہیں یقیناً وہ تشریف فرما ہیں اور وہ اپنی خوبصورت حاضری اپنے انداز یقیناً پیش کرے سن میں کچھ جلدی گالوں کی تھی کہ ٹائم تقریباً 9:30 تھی نہ پہ اور اتنا بالکل چپ چاپ ہے پہ حالی اور ریکارڈ کا لگیا وجہ اتنا ٹائم گزر چکے جبکہ نماز عشاء بھی کافی دیر بھی تھی چکی ہے میں کہ چلو جرا ٹائم چپ چاپ گزردہ پہ یا پرانے ریکارڈ کا چل جائے میں ان دوران میں اپنا سبق سنا ویسا تو عرض خدمت کچھ سا کو اپنا جوفہ بھی ہے تھکاوٹ اور مطلب قلبی مصروفیات دا مطالعہ دا کچھ جناب نال بھی ایسا کو ہمدردی ہے او کیویں کہ اگر یہ محفل ساری رات بھی چل دی رہا ہے رات دی 2 بجے مکے 3 بجے مکے بندہ تھکیڑے دی وجہ کو لوان کے سامنے تا نیندر آوے جی فجر دی نماز رہے بنے تا رات دا جاگن بیکار گیا یقیناً اصولی گال شرعی گال اور روحانی گال بندہ ساری رات محفلہ سنے یا بندہ ساری رات نفل پڑھن واسطے مسلح پہ مہمان رہوے فجر دی آزان تھی وے تو کو سستی تھی ونجے اور نندرہ بنے سے فجر جدو سننا جدو فرض اگر کو نصیب نہیں تھے تو ساری رات دا انہا جاگن نہ جاگن برابر ہے انہی ساری محنت سائے ان گالوں کہ اپنی مرضی نال رب نال علامن بئی چیزیں انہے ساڑھ تے آمن بئی چیزیں تامستے فجر دیا 2 سنتا 2 فرض بہت بڑی عظیم عبادت ہے نبی سیدہ فرمانے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا نبی سیدہ فرمانے دنیا میں جتنے خزانے ہیں سارے کو ایک پاسے رکھو فجر جدو سنتا میں نبی دیا انہیں دے ثواب کو دوجہ پاسے رکھو تا ساری کائنات جو تلے تا ان دا مول تھوڑا ہو سی ساڑھے فجر دے دو سنتے دے ثواب دا مول ڈوڑا ہو سی ایک والے دوست کو گزارش ہے بالکل ایک کو گھٹ کر دے ساؤنڈ والے بھائی کو گزارش ہے گال سمجھا دیتی ہے نبی سیدیاں پیاریاں فجر دے دو سنتا حضور نے کیا ارشاد فرمائے رکعتا الفجر
فجر دیاں دو سنتا میں نبی دیاں حضور فرمائے اگر ساری دھرتی دے بدلے ہی نہ کو تولو نا کائنات دا مول تھوڑا ہو سی وزن تھوڑا ہو سی میں نبی دے دو سنتے دا وزن کل کائنات کلو بھی ڈوڑا ہو سی تاں واسطے فجر دیاں سنتا ٹائم تے نصیب تھی ون محفل بھی سونی تھی ونجے اپنے ٹائم تے اختتام پذیر تھی ون تاکہ سویرے دی نماز ہر کہیں کو نصیب تھی پوے میں ہی جلدی وچ مطلب ہے کہ جلدی سٹیج تے آمر دی کوشش کی تھی فل ایتا تھی کہ نا سنتا فل ہن فجر دے دو فرض اوہی وہ سمجھو کہ رحمت دی چھاں ہیں فرضیں دے بارے نبی سے پتہ کیا فرمائے حضور فرمائے من ترک العصر یا من ترک صلاة العصر فکأنما فطر من اہلہ ومالے یا فکأنما فطر اہلہ ومالو نبی سیدہ فرمان جیسے نے اگرچہ مقید مطلب ایک فرض دے بارے اعلان ہے لیکن ہر فرض دی اہمیت جو کہ مطلب واہ ہے ان دے تحت یہ مفہوم بھی فرضیت دے حوالے نال بیان کیتا وہاں سمجھے کہ حدیث پاک نے سیدھے جڑا بندہ جان بوجھ کے زندگی دے نمازیں وچوں ایک فرض نماز چھوڑ دے وے ان دا اتنی نقصان تھے جو ان دا یکا خاندان جو مر پوے تا اے ارمان تھوڑا ہو سے اگر فرض چھوڑنے سے تا ارمان ڈوڑا ہو سے یہ گال سمجھے یہ نہیں اگر کہیں بندے دا خاندان ان دے پوتر پوترے ڈوترے بیٹیاں پوتیاں پڑپوتیاں نواسیاں بھیرا بھتیجے بھیڑی بھڑیجیاں بھتریجیاں چاچے مامے نان کے ڈاڑ کے خاندان دے جمعیہ فرات یہ اگر بیاک وقت ہی کی نہیں سارے فوت ہی بولن اے جتنی ارمان تے نقصان بڑھ ایک فرض نماز کو چھوڑن دا ارمان تے نقصان خاندان دے مر ونجن دا نقصان کو ڈھیرے گیا تاوستے کریں جان کے فرض نماز نہ چھوڑے نبی سے فرمائے من ترک الصلاة متعمدن فقط کفر حضور فرمائے جان بوجھ کے جڑا نماز چھوڑے سی ان کو کفر فلہیٹ میں سے کفر لفظی معنی ہے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر تھی گئے مطلب عملی وہ کافر ہے اور میں امام اعظم ابو حنیفہ دے فقہ حنفیہ دا فتوہ دا سنما وہ فرمائے ہیں کہ ترک الصلاة آمدن کسلن یسرب ضربا شدیدا حتی یخرج منہ الدم یا حتی یسیل منہ الدم امام اعظم ابو حنیفہ دی فکر رسیندی ہے جڑا بندہ جان بوجھ کے ایک نماز سستی نال چھوڑ دے وے او کو پکڑ کے اتنی مارو جو ان دے جسم کو خون دے چیٹے بہے وجن اتنی اور انہاں فرمائے ول جڑا بندہ نماز کو ہلکا سمجھے ان دی عظمت کو کم سمجھے یا جڑا بندہ انکار کر دے وے ول ان دی گچی لہا کے بھگا سکے لہذا فرض نماز بڑی عظیم عبادت ہے نبی سے دیاں سنتا دوں میں ول بہاراں تھیا سونا نے ابھی داود دے وچ حدیث پاک ہے نبی سے فرمائے لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم فی روایت لو ترکتم سنت نبیکم لکفرتم نبی سے فرمائے جیڑا مسلمان جان بوجھ کے سستی وچ میری سنت کو چھوڑے سی گمراہ تھی سی جیڑا ساری سنت تے ہٹ رکھے سی کافر تھی کہ مر سی یعنی جیڑا ساری سنت تے ہٹ رکھے جیڑا ساری سنت نال مذاقہ کرے جیڑا بندہ میں نبی دی سنت نال ہٹا مذاقہ کرے اور ساری سنت نال استہزاء کرے ساری سنت دوتے ہر ویلے آوازاں کسے مثلا اپنی کائے نہیں سی جہدے چہرے دوتے ہر ویلے مذاقہ ہوں دے رہا اپنی ہے کہنا ول جہدے چہرے تے سنت رسولیہ ڈاڑی ہے مذاقہ ہوں دے نال ہٹا ہوں دے ہوتے ہر ویلے گالی ہوں دے خلاف ہون جڑا بندہ یہ مذاق کرنا چاہتے حضور دی سنت نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکفرتم خطرہ ہے کہ دی مرد ویلے کرار نہ بڑھ وجے لہذا حضور دی سنت بھی بہت عظیم عبادت ہے ای کو اگر چھوڑ دے میں سستی وچ ول توبہ دی توفیق مانگ رب کو لو اگر مذاق کی تھی تو خطرہ ہے کہ دی مرد ویلے پیٹ نہ وجے لہذا چونکہ فجر دی نماز سنتا بھی ہیں نال فرض بھی ہیں تو واسطے مطلب محفل بھی پیاری اپنے وقت اختتام پذیر تھی ہوئے لیکن فجر دی حاضری یقینی ہے تاں واسطے میں تھوڑا جہاں جلدی گفتگو دے آغاز دی کوشش کی تھی موضوع میرے ذمہ لایا گئے کہ ظلم دے حوالے نال کچھ گالیں سناؤ وہ بھائی عرفان صاحب دعوت دے میرے خیال بیٹے ہن پہ انہوں نے موضوع ذمہ لائے سے ظلم دے حوالے نال ساکو کو تقریر سناؤ
میں وال قرآن پاک تو رخ کی تھی اللہ رب العزت دا قرآن پاک سپارہ 13ویں سپارہ دا رکو 19 سورۃ ابراہیم رکو 7واں آیت نمبر 42 اللہ رب العزت دا قرآن دے لا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون رب دے ہرگز ساکو غافل نہ سمجھ ظالم دے ظلم کلوں ظالم جو کچھ وعدہ کریں دے میں غافل کائے نہیں میں کو علم ہے پکڑی سکدا مروڑی سکدا ہے بھانوی سکدا پر میں کو علم ہے تھوڑا جا جلنے میں سے لا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون ظالم لوگ جو کچھ کرے دیں میں رب کو غافل نہ سمجھ میں جانی جانا رباں ولائی کو پکڑے دا کیوں نے والقرآن پاک سپارہ 14واں یہ سپارہ 13واں ہے نا سپارہ 14واں سورۃ النحل رکو 8واں آیت نمبر غالباً 62 یا 63 این آیت کریمہ کو ہاتھ بد کے گزارش کرنا بغور سنو جو رب دا قرآن دھمکی کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت نے فرمائے لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابہ ولیکن یؤخرہم الى اجل مسمى قرآن آدھے اگر خدا ہر ظالم کو ظلم تو بعد پکڑ گھندا تے اج زمین تے ٹردی ہوئی قبیلی بھی نظر نہ آویا اگر ظالم کو خدا ظلم تو فوراً بعد پکڑ گھندا تے محلت نہ دے گا جائیں ظلم کیتے اگر خدا ظالم کو فوراً پکڑ گھندا انسان تے انسان آئی زمین تے ٹردی ہوئی قبیلی بھی نظر نہ آویا یعنی اتنی ہر بندہ رب دا دیونے دار ہے سوا نبییں دے رسولہ دے جو پاک جماعت ہے گناہوں کو معصوم ہے باقی تساں سے جتنے موجود ہے پہ تساں سے سارے کو قرآن آدھے اگر میں رب ظلم تو بعد پکڑ گھندا تساں تے کلوک نے ٹگیج گئے ہوں دے زمین تو ٹرد ہوئی قبیلی بھی نظر نہ آگیا انسان تے انسان رہ گئے نا ما ترک علیہا من دابہ دابہ آدھن ہو چیز جنی زمین تے ٹردی ہے بھامیں کک ہے بھامیں چیز جیتام ہے بھامیں قبیلی ہے یا مکوڑا ہے انہیں یکی چیزیں کو دابہ آدھن قرآن آدھے اگر ظالم کو فوراً پکڑ گھندا انسان تا انسان رہ گیا ٹردی ہوئی قبیلی بھی دھرتی دنا ہو گیا معلوم تیا میں ہاں یا تو صاحبے دیونے دار خدا دا ہر بندہ ہے کوئی کبیرے وچے کوئی صغیرے وچے کوئی آمدن گناہ وچے کوئی خاتعن ہے کوئی سرن ہے کوئی علانیہ ہے کوئی مطلب مجمع میں جرم کریں دے کوئی لوگ چھپ کے جرم کریں دے کوئی بھول کے کوئی جان کے کوئی کہیں بھی پکڑی لہا کے ظلم کریں دے کوئی فجر کھنا کے ظلم کریں دے کوئی شرابے دے پیالے چاہ کے ظلم کریں دے کوئی اثر دے سجدے بنا کے ظلم کریں دے کوئی بندہ بیدھ اس طرح کو تک کے ظلم کریں دے کوئی مغرب کو قضا کر کے ظلم کریں دے یعنی ظالم ہر بندہ ہے کہیں نہ کہیں لحاظ رل بندہ دیونے دار ہے کوئی بندہ یہ چاہے کہ جنہ بیدھ اس طرح کو نچوا کے ظلم کریں دے کوئی اوہے پورے 3 روزے کھنا کے ظلم کریں دے یعنی ظالم ہیں لوگ اگر بندہ اپنے آپ کو پھولے اور تولے تھا ہر بندہ کہیں نہ کہیں لحاظ نال کہیں نہ کہیں چونڈے انسان مطلب دیونے دار سرور نکل دے کبیرے گناہ نہ ہو سن صغیرے والے تا ڈھیر ہو سن تا جرم ہے بھامے کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے بلا شک زنا نہ ہو سی قتل نہ ہو سی چوری نہ ہو سی کوڑ نہ ہو سی جھوٹ نہ ہو سی کذب نہ ہو سی بہتان نہ ہو سی حسد ہے کذب ہے کینہ ہے زیر ہے ساڑ ہے اکھ دے دیکھن دا گناہ ہے زبان دے بولن دا گناہ ہے کنے دے سنن دا گناہ ہے ہاتھ دے چامن دا گناہ ہے پیریں دے ٹر جامن دا گناہ ہے ہر بندہ کہیں نہ کہیں لحاظ نال اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ دیونے دار ضرور ہے قرآن آدھے اگر ظالم کو پکڑ گھندا تا آج کوئی چیز زمین تے ہووے ہی نہ سارا چیزاں ختم تھی گیا ہوئے نا لیکن فرمائے سوالا کی جو اخرہم الى اجل مسمى اسریل دے آمر تک محلت ہے مسید گناہ میں دی بار بناوے تیری مرضی ہے توبہ دے پانی نال مقامے تیری مرضی ہے سمجھید موت آمر تک محلت ہے ولیکن جو اخرہم الى اجل مسمى چونکہ نبی صحیح دی عظمت تے شان دا بھی یہ جلسہ ہے مجھے جگہ حالی حضور دی شان جائیں جو دین جو حضور دی پیاری ذات دا ہے لیکن ایک آیت قرآن پاک دی میں پڑھنا چاہنا قرآن پاک سپارہ 9 سورۃ الانفال رکوع دا 4 قرآن دے اس قالو او وقت یاد کرو جنہوں ہونا کافریں آکھیا ہے اللہم
اے ساڈا اللہ ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ایتنا بعذاب علیم اویتنا بعذاب علیم۔ قرآن دے او فعل حیات کرو جنہاں کافریں دی ٹولی سارے نبی دے سامنے آئی بیٹھی ہے اور انہیں کافریں دی ٹولی نے نبی سے سامنے بائے کے میں رب کو لو دعا مانگی آئے اللہ اگر ایک قرآن حق ہے اور جیندو بھیجی وہ ہستی بھی حق ہے اساں کافر خود آدھے ہیں امطر علینا حجارہ من السماء ساڑھے ہوتے آسمان تو پتھریں دی بارش وسا اچھے کو خود موت پٹی ودی ہوئے دعائیں میں مانگ دے اس نے جیدے آپنے مر کے بھنا مردہ روح ہوئے ایک کرار ایک کافر بیمان بد عقیدہ بد مذہب مشرک والآئمدن نبی سیدے سامنے دھمکی کیا ہے جو اے اللہ اگر اے نبی تیرا حق ہے اور جرا تائیں بھیجے قرآن اگر تیرے طرف ہوئے تو آسمان تو پتھریں دی بارش وسا گال سنی بھئی یعنی کہ آسمان تو پتھریں دی بارش وسا او ایتنا بھی عذاب علیم یا کو سادہ تختہ کئی بے طریقے نل چاہ والاسمنے سو جو قرآن بھی حق ہے تیرا نبی بھی حق ہے ہن ہین بھی کران ہین بھی کافر جان کے مڑکا بھنوا منا چاہ دیں پتھریں دی بارش و سامنا چاہ دیں نبی سید سامنے بائے کے دعا بیٹھا مانگ دیں جو ربا بھیج پتھریں دی بارش تو اللہ رب العزت نے فوراں فرمائے جبریل کو جا سارے یار کو سنیہ سنا ما کان اللہ لیجعذبہم وانت فیہم رب نے فرمایا محبوب جڑے خود پتھریں دی بارش بیٹھا مانگ دیں ہن کران ہن کافر اے چاہ دیں جو پتھریں دی بارش میں رب وساما محبوب پتھر بھی ہن پہ پہاڑی ہن پہ وسامن دا ڈائی آتے پر وسیدانی میں کیوں فرمایا انہیں دی غداری کو دیکھا جاتا ہے یار دی یاری کو دیکھا میں محبوب پتھر بھی ہیں پہاڑ بھی کہیں نہیں مکے میرے کو خزانہ ہے میں پتھر بھی چبا سکتا وسوا بھی سکتا بارش بھی بھیج سکتا میں چاہتا جو بسا دیوا ہاں لیکن محبوب منہ ہے تیرا انت فیہم محبوب تیڑے ہونے عذاب بھیجا پتھریں دے ساری رحمت کو لحاظ دے ساری دوستی ہے تیرے نال بلا شک ایک غدار ہے پر تو تو سارا یار ہے بھی حضرت صاحب عرض کرنے کا مقصد ہے حالانکہ ہی قرآن پاک جو موجود ہے جو 4.5 لاکھ دی آبادی قوم لوط دی رب نے ہکے جبریل کو بھیج کے ایرے کو پٹوا آسمان تے پچوائی ہے ولا منہ دی کر کے سٹوائی ہے ولا خدا پتھریں دی بارش وسائی ہے ایک انہیں دی مطلب ہے بچہ یا بچی بھی نہ بچ گئی ہے سارے کو خدا بھون چھوڑیا ہر موٹی تے پتھریں دی بارش تھی ہے انہیں کو خدا چیویں مٹائے مٹا ہون بھی سکتے ظالمے کو لیکن رب دا قرآن دے محبوب اساں ظالم دے ظلم کو دیکھو یا تیری یاری کو دیکھو تو عرض کرنے دا مقصد ہے جو ای ٹائم پچ پچا پہ ہر کہیں دا ہر کوئی مطلب ہے چپ چاپ گزرتا پہ لیکن مت سمجھ جو ای میں پورتے گزر ویسی یہ فقط اسرائیل آمر تک پچھے بھلا کی جو اخرہم الہ اجل مسمع قرآن دے اسرائیل دے آمن تک مالک الموت دے ہاتھ بدھامن تک مہلت ہے جائے ویلے موت دا فرشتہ گیا جے ودا حسین علی توبہ تا بخشے دا تاج پوادی سائیں جے مردے ویلے تک بھی بخشش نہ مانگ سکیوں وال پچھے عذاب جہنم دا تیاری کڑھا بے سٹواری سائیں سمجھئے لہذا ظالم کو قرآن ہدے تے کو ہمیشہ واسطے محلت نہیں کچھ وقت واسطے محلت ہے لا تحسبن اللہ غافلا اما شامل الظالمون کہ ظالم جو ظلم ودا کریں دے میں رب جانی جان ہاں میں غافل کھائے نہیں میں ان کو جان دا ان تے نسلے کو سنجان دا چنگی طرح پہچان دا لیکن انما جو اخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار قرآن دے جائے ویلے اے چھاٹی ہی چڑھے ساں تے این دی آنکھ کھلوے ساں ول 50,000 سال تک ظالم دی آنکھ بند تھی ول نہ رہے ساں ظالم جڑا ہے نا ظالم کے کو حدن غیر و وعدے و شے فی غیر محلے ہی جرا کام نہ کرنا ہوئے تو بندہ کرے نا ان کو ظالم حدن
جڑا کم نہ کرنا ہوئے تو بندہ کرے کو کیا حد ظالم مثلا کہیں کو دھکا دیونا چاہیے یا نہیں دیونا چاہیے نہیں دیونا چاہیے جیڑی تے وہ ظالم ہے بے دی عزت کو بے حیائی دی سلائی پا کے تکنا چاہیے یا نہیں تکنا چاہیے جڑا تکیندہ پہ وہ ظالم ہے بے دی جیب کٹنی چاہیے یا نہیں جڑا کٹیندہ پہ وہ بھی ظالم ہے نماز دے سجدے کھنامنے چاہیے یا نہیں جڑا کھنیندہ پہ وہ بھی ظالم ہے رمضان المبارک دا مہینہ خالی بلاونا چاہیے یا روزے رکھ کے جاری نبھاونے چاہیے جڑا نہیں رکھے دا وہ بھی ظالم ہے سبحان اللہ جڑا کام نہیں کرنا جڑا کرے دا پہ وہ ظالم ہے تو جڑا کرنا حسن اس کی تو وہ بھی ظالم ہے انہیں سارے کو رب دا قرآن آدھے محلت ہے ہی اور آپ تو سہی رہتے ہو جڑا ظالم ہو دے نا اون نامراد دی زندگی کو لمبی ہوں گی یہ پکی گال ہے ایک نمبر دا خبیث ہو سی پورا ظالم تے جابر تے ڈاکو تے لٹیرا تے لوفر تے لفنگا تے پورا پھنے خواہ ہو سی لیکن انہاں مراد سرے دردی نہ پوسی بالکل ٹھیک ٹھاک بدا ہو سی کیوں قرآن پاک دا چوتھا سی بار آدھے انما نملی لہم لیزدادو اسما اسائی کو محلت دیں دے ہی گلوں تاکہ کوئی چٹا گناہ میں دا بنا کھینے کھان توڑی ہاتھ بدھا کھینے اسائی کو لمبیا رسیاں دے سوں لمبی لہاں دے سوں ایدہ دھاگا زندگی دا بدھے سوں چاہے ویلے آسوں جلالے تچھکے سوں وال سنبھلن نہ دے سوں لہذا مت سمجھ جو رب دی ذات کو علم نہیں ہو جانی جان خدا ہے وہ محاس لمبی رسی دیونا چاہ دے جاگو کو دکھاونا چاہ دے جو جے کو اساں ڈھیل دے دے ہیں وہ کے تک میں دے والجے والے پکڑ کے نوین دے ہیں تو والا مرے دے ہیں صدیاں تے کئی ہزار سال کو جکن لاش میں رول دلا تھی او فیرون ظالم فل یومانو نجی کا بے بھتنے کا لتکون علی من خلف کا آیا قرآن دے ظالم فیرون کو رب نے فرمایا ہاں تیری لاش کو نہ سڑوے سا نہ پانی وجہ لڑھوے سا نہ زمین دفنوے سا قیامت تک تیری لاش کو سامنے رکھے سا آمن والی مخلوق کو درس رے سا جے لاشاں رول وامنن وے تا فیرون بڑھو جے مزاراں بڑھوامنن تا محمد غلام بڑھو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اور ایک حدیث سے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم من مشا مع ظالم فہو یعلم انہو ظالم فقد خارج من الاسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کو پتہ ہے جو پرلا ظالم ہے یہ فال بھی ظالم دنالی میں چند قدم ٹر پہ تا ایندہ ایمان نال کوئی تعلق ہے یعنی ظالم اگر کوئی ہے تو اون دنال قدم ٹرن دی بھی اجازت کہے نہیں ظالم جڑا ہے شرابی ہے تو وہ بھی ظالم ہے زانی وہ بھی ظالم ہے ڈاکو بھی ظالم ہے چور بھی ظالم ہے لوفر لفنگا وہ بھی ظالم ہے مکسن تے ملاور تے بادشاہ وہ بھی ظالم ہے جے کو اپنی تے بھرائی نظر نہیں آدھی پھیر تے بھجائی نظر نہیں آدھی حق تے ہمسائی نظر نہیں سبحان اللہ مطلب ہے وہ بھی ظالم ہے ایچھے تے کٹھے ٹورن والا 4 قدم جو ٹور سی تا سمجھو اسلام کو لو باہروں چلا گئے ظالم دنال رحمنا ہی نہیں آپ جو میرے پیارے نبی سے نے فرمان مظلوم دے کٹھے رہا ہے پر ظالم دے کٹھے نہ رہا ہے اور ظالم جڑا ہے نا اگر ایک ظالم ہے ساکو پورا بتا ہے وہ پورے نبھانے دا ہے شرابی زانی ڈاکو بے نمازی لوفر لفنگا چور گنڈا ہے اسا وہ آئے تے کھڑے تھی گیا ہوں دے عزت استقبال کی دے سے پتہ نبی سے کیا فرمائے من فکر صاحب بدا فقط آن آنا حدم الاسلام نبی سے فرمائے جائے ظالم تے جابر دی عزت کی دیئے ایمیں سمجھے ہوں ہاتھ نال کوہاڑا چاہ کے اسلام دی عمارت کو بھان گتے سبحان اللہ جڑا بندہ ظالم دی عزت کرے نا سمجھو ہوئے اسلام دی عمارت کو تروڑے اسا موتی حل فاسق غادی پر رب فہتس لہو عرش الرحمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں ویلے کوئی بندہ ظالم دی تعریف کریں دے خدا دا عرش حل ویلے اکثر لوگ چاہندیں جو ساری جاری ظالم نہ ہوئے ادریٹھی دی حضرت دی کتنی تاکی نہیں پوندی ان دی مرضی جے کو ڈھکواوے ان دی مرضی جے کو بتھاوے فہوا تلیرے باشو تھانے تے نہیں اڑتا تے کیا خیال ہو کوئی بندے دا پتر ہے نہیں سمجھتے پہ یعنی جیڑا جے کو مرضی ڈھکواوے رواوے بتھواوے وہ کوئی انسان دا پتر ہے جیڑا اتنی بڑا ظالم تے جابر ہے تو تعریف ہوں دی کرے دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا ظالم دی تعریف کرے دی عرش الہی حال میں دے
اللہ رب العزت دی ساتھ جلال چاہ دیئے جو پرلا مخلوق کو روے دے لوگیں دے برکے لہے دے تو تعریف ہی ہوں دی کرے نہیں. اکثر لوگ آتے ہیں نا مطلب یہ سارا یار اے جاوے جاندہ ساتھ موزے جی پیو نہ ہوئے. یہ مطلب وہ ظالم سمجھو نہ لوگ کوشش کریں دے کہ سارا دوست سارا یار سارا بہامیلی سارا غمخار اے جا ہوئے کہ جڑا بادشاہ منہ منایا بدماش ہوئے منہ منایا ظالم ہوئے. عرض خدمت جڑن اے جا گولے سے پر نبی کو موقع میں لکھے سے اون دنال ٹرجے تیرا ایمان نکل گئے اسلام تیرا تیرے کلو روانہ تھی گئے 4 قدم ٹوری اسلام کلو باہروں میں ڈھٹھے تعریف کی تھی عرش الہی حل گئے ان دی عزت کی تھی یہ سمجھو ہاتھ کو ہارا پاک اسلام دی عمارت کو بھن گئے رسا جنن ایدے نال ٹرانے نہ خدا داری ہو نہ مصطفیٰ داری ہو تے ایجھے بندے دی تعریف یا ایجھے دنہ رامن دا کیا فائدہ آیا. سمجھے اساں آج تک آپ بھی تعریف سنتوں سنے تو جگ سن دے جہاں کلو 30,000 دی فوج آئی یزید ظالم آج کوئی جلساؤں دی شان چ نہیں تھیا 72 تن جائے شہید کروائے بھامے تیرے جا بارشان تلوارا ہن نیسے تے بھالے ہن بھامے نہر فرات تے پہرا ہن بھامے مطلب ہے کہ آسانہ تکبیرہ کلے تھی جا رہ گئے ان دے باوجود نہ آسان رکنے چاہیے نہ تکبیر چھوٹنے چاہیے نہ نماز کا ذاتی ہونے چاہیے. جیدی 30,000 فوج آئی اون ظالم دی قبر نکھا کوئی نہیں سکتا اور جائیں 72 کو ہاں کے نماز پڑھئے اون دا نقشہ دل تو لاکھو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری. یعنی اساں ہیں مسلوم دنال رحمن والے ظالم دنال رحمنا بھی نہیں چاہیدہ. او یزید ظالم جدید فاسق شاعرہ دے حسین بیعتے کیوں نہیں کی تھی یہ مسئلہ بادے لو کیا تک ہے نہیں یزید ظالم یزید فاسق کو کہیں گناہ تو چکیا تک ہے نہیں جدی بھی خامیاں سبو ہودے بچ او کہیں خطا تو ہٹا تک ہو نہیں توڑے جو ظفر او سر کو کپ گئن حسینی سرحا جھکیا تک. سبحان اللہ. میں کو حیران کیا اون بندے دوتے کہ جڑا نعرہ مرین دے امام حسین دا تے لگ دے حضرت دی جند میں دیئے لیکن دوری ڈنڈ کا یا اپنا یہ سے اللہ لعنت ہے سمجھئیے اوندا کیا فائدہ آیا نعرہ مرینی پاک ہستی دا مطلب چرسی تو ہو میں شرابی تو ہو میں زانی تو ہو میں ڈاکو تو ہو میں نعرہ مارے امام حسین دا کرتوت ہو میں یزید دے 2 رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا سراسر مون یا پھر سنگ ہو جا جے نعرہ ماری پاکے دا ول کرتوت بھی پاک سبحان اللہ. کرتوت پلید ہیں ول نعرہ پاکے دا نہ مار والے یزید کو پیغو سمجھ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری. شرابی دا زانی دا ڈاکو دا چور دا لوفر لفنگے دا بے دے استے دے پچاری دا پرکے دے دشمن دا بے نمازی دا بے روزیب دا امام حسین نال کوئی واسطہ نہیں. امام حسین دا نوکر او ہے شاعر حدے حسینی بنن آسان کہنی ثبوت ریسے والا منے سے حسینی بنن آسان کہنی ثبوت ریسے والا منے سا ستم دی سولی تے چڑھ کے جنہ کوئی حق علیہ سے والا منے سا. سبحان اللہ. جیڑا شودا چول پتھاری تے تیرے تے کوڑ مرے دے ہی بھکن کو کیا پتہ امام حسین کون ہے جیڑا شودا پتھاری تے کوڑ مرے دے چول دبائے کے کوڑ رڑھے دے تیرے دبائے تے قسمہ جھوٹیاں چاہ دے ایسے کوڑ تے ڈرام کو کیا پتہ امام حسین دی صداقت کیا ہے. نبی سیدہ فرمان ہے جائیں پتر کو وندلاون واسطے کوڑ ماری وہ بھی کوڑا ہے. مثلا جناب بڑی حویلی کو لو باہروں بنجان پہن معصوم بچہ ہے 2-3 سال دا رومن پہ گئے کہ ابا میں کو شاید ہے تو ساگن میں شام کو تیرے واسطے گدھی آسا جب کہ تک پتہ ہے کو گال بھول بے سے مائیں کلو آنے نا نہیں سمجھ دے گال یہ تلا جائے گال کی دے رہا سبحان اللہ. اے وندلاون واسطے کوڑ مارے اسنا اے بھی کوڑ ہے اے بھی لعنت ہے اے بھی جرم ہے اے بھی گناہ ہے. اور بڑے عظیم محدث امام مسلم رحمت اللہ علیہ کو پتہ لگے جو ایک فلاں علاقے دا بزرگ ہے وہ قرآن دا بھی حافظ ہے تو نبی صحیح دے حدیثیں دا بھی حافظ ہے. آپ کاپی پنسل چاہ کے پیدل سفر کر کے گئے نے کلو حدیثاں گنن جے ویلے وہ امام دے تیرے تے گئن تا دیکھیں تا وہ امام دی گھوڑی چھٹی ودی ہے
تو وہ خالی چولے گٹکار دے کے وہ پکڑے دے ہون جرا گیا نا وقت امام مسلم بہڑا سی محدث ہے اون اٹھے جو میرے تیرے تو ایک بزرگ ہے کہ چلو یہ کو پکڑ کے نہ بالوں تو حال ہی گھندا اتنے تک آرڈر دیتے جو مہمان واسطے روٹی تیار کرو میں گھوڑی پکڑی ہوں واپس آندا پیا ہوں او بزرگ جڑا ہے نا وہ حدیث لکھنا آیا ودا جو انہیں کو کوئی حدیث گھننا سا اون کاپی پیسن جپا دیا کھیسے قلم پنسل کھیسے وچ وہاں کے دیکھا جو حضرت دھک کی میں مریں دے ہے یہ تو کشا کہنا نہیں سمجھتے پی مطلب گٹکار دیندہ رہتا بالآخر وہ گھوڑی کو پکڑ کی دے جائیں بلو پکڑ کے واپس آمن پہ چٹی ڈاڑی اللہ بزرگ پسے ٹور پہ ای کو کہیا کہ حضرت صاحب آیا ہویا مہمان بے ملک دا نراستیا میں دی وہ بھجے رستے میں والا دیتے سونا مہربانی کر کتھوں آئی کون تھی نہیں وہ کہنی میں نے نہ آئی مسلم بن حجاج کشیری میں آئی محدث نبی دی حدیث گنن آیا میں تیرے کو پرتو تا جہان دا کوڑائی اللہ تو ہی کوڑا وہاں کہ بھی میرا جھوٹ ثابت کر وہاں کہ جھوٹ نہ آئی سبحان اللہ سارے گال سمجھئے نہ کہ بھی ہونے چاہے میں نے گھوڑی ودا پکنے دا ہمیں خالی جھولی اڈی آئی دھوکہ دیتے ہی آنا او کو کوڑ ماری ہی آنا جڑا ڈنگرین کو کوڑ تے چرا سکتے کیا سارے نال جھوٹ نہیں بول سکتا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آپ نے فرمایا تیرے کو کوئی حدیث نہیں گندا جتنی بڑا استاد نہیں اپنے گھر میں ہے اسا حدیث حضور سے گنسو اونٹا کلو جے کوڑ علایا نہ ہوئے ظالم تے ظلمی بارش کے اندر بھی وہ حق کو رکھنایا نہ ہوئے آپ فرمایا تو ہی کوڑا مرے دا جھوٹ ہی جے ڈنگرے کو دھوکہ دے سکتے دا ساکو نہ دے سکتا لہذا تیرے کو میں نہ حدیث کھندا نہ لکھدا نہ لکھے دا اسا کئی بیتا تر تکیسوں پر کوڑے کو حضور دی حدیث دا درس نہ گھن بالیں کو وندلامن واسطے کوڑ مارن بھی جائز کوئی نہیں جانورے کو گٹکار دیون واسطے اگر شوق ہی جانور کو پکڑن دا تو تھوڑا جا مطلب ہے ٹکر دا گراں میں جھولی رکھتا کہ کوڑ نہ بنے نہیں بلا شک دوسرا روٹی نہیں ادھی روٹی ایک گراں کچھ نہ کچھ کوڑ نہ ہوئے جو کوڑا کوڑا ہے حضرت انہیں آپ گھر میں تشریف فرمائیں باروں کے کوڑی کھڑ گئی ہے آدھے پتر کو ون آگ جو ابا گھر کا ہے نہیں واہ واہ سبحان اللہ اے ان صحیح ہوتے مطلب چہرے دوتے چٹی ڈاڑی نہ لے ہی بزرگ ڈاڑا ابا ہی نہ لے آدھے وانیوں کو آگ جو میں گھر بھی کہے نہیں وہ خداؤں سے دیں جاتا ہے بالا کہ ابا پیادے میں گھر کہے نہیں اکا کھٹیا ہون پتہ کیا سی اے بال میرا بھکن ہے ایک کہیں کم دا کہہ نہیں ایک چڑھتا چٹے ایک کم عقل ہے تے اے بیٹھا گھر تے باہروں کونڈی کھڑ کے بی آئی نہ کھڑا پتر تھا دوجے پس حیران وہاں کہہ دیا ابا 4 دیوانا تیکن گھر کہے نہیں ہوں دے سیر تیات رکھے دی آدھے دیکھا اے میرا پیرا کہے میں کہا تو صاحب ایمان آوے حضرت صاحب کوڑ نہ مار نہ بالے کو بر کر سچ سکھا حق الوار امام حسین آپ جو سچا ہاتھ 6 مہینے دا بال بھی سچا آپ جو سچ بولن والے ہن 9-10 سال تے بھانجے تے بھتریجے بھی سچے ہن 34 سال دا عباس علمدار بھی سچا 18 سال دا کڑیال بیٹا علی اکبر بھی سچا کوڑا ہو سے تا آبی دیا بھی کوڑی ہوشا سچا ہی تا امام حسین دا غلام من خاندان بھی سچا بنا انسان کو چاہیے کم از کم سچ آلا ہے شاعر حد حسینی بنا نا آسان کہنے ثبوتنے سے والا منے سا ستم دی سولی تے چڑھ کے جتنا کوئی حق علیہ سے والا منے سا کوئی جو سجدہ تو سیر خنجر ادا کرے سے والا منے سا نادان شکی میں ساج رکھ دے شک مٹے سے والا منے سا اگاؤ آدھے شاعر کے تیرے دعوے کو کی میں مننا تائیں تا سجدہ ذرا نہیں کیتا تائیں تا متھا نہیں بھوئیں تے ٹیکیا حسین اتھ بھی سجدہ قضا نہیں کیتا حضرت صاحب اگر حسینی بنی یہ دوری ڈنڈ کے کو چھٹی لیونی بوسے شرابہ مرابہ پیالے تے جام بھن بھکام نے بوسے فال جو نعرہ مارے نا آواز اتھو نکلے ونجے نجف یا شراف تھا پتہ لگے جمام حسین نہ کوئی غلام پیا بلے دے حضور دی حل بیدہ کوئی نوکر پیا بلے دے خیر بندہ کوڑ ہے جھوٹ ہے کس بے سارا چیزیں ظلم میں چاہنے انہیں سارے چیزیں کو چھوڑوں حق تے صداقت دی نشانی بنو فالے زندگی نبھاون دی چس اگر اسا بندہ اسا کئی کوڑے نال ظالم نال بھی کھڑ گئے ہیں نا تو سمجھو ایمان کو نکل گئے ہیں تامستے یار بھی اے چھانا کہ جڑا حق تے سچ والا ہوئے
نبی سے فرمایا لا تو صاحب الا مومنہ، نبی سے فرمایا سلام جو دے انہا ہوئی تو بیمان کو نہ دے بھی سارے غلام کو دے بھی سلام بھی دے تا مومن کو دے، لا یاکل طعامک الا تقیون، نبی سے فرمایا جے تیرے گھر لنگر پکایا وہ بھی بیمان کو نہ کھوامی، محمد غلام کو کھوامی۔ لہذا یہ ظالم کو لو دور رہنا ضروری ہے، اور ظالم دے بڑے 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 وعیدہ ہیں۔ ظالم اللہ رب العزت دے عرش کو حلے دے، نبی دے دین کو ہاتھ وچ کو ہارا پا کے بھن لکھے دے، اور وہ ظالم اپنی عاقبت خراب کریں دے۔ جڑا بندہ مظلوم ہے وہ جو علیں دے خدا کو پسند آن دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، قرآن آتے سوا مظلوم دے بیا کوئی برائی دا اعلان کر بھی نہیں سکتا، یعنی ظالم اگر ظلم کیتے وال بے کو بھی نہ دسے، مظلوم دے اگر کہیں ظلم کیتے وہ علاوہ میں خدا کو دالا ون پسند ہے بھی۔ اتنی گانے کچھ ظلم دے حوالے نال کرن تو بعد فقط دو ایک حدیثاں اور دو مسئلے اور تو بعد اجازت۔ یہ مہینہ کیڑا ہے بھلا؟ شعبان دا مہینہ۔ حدیث پاک ہے اذا داخل شعبان کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو تہرو انفسکم و آسنو نیتکم فیہ، جیولے شعبان مہینے دا چاندر نظر آوے ہانا، نبی سے اپنے صحابہ کو فرمیندن مارکا اپنے اندر کو پاک کر گنو تو نیتا ٹھیک کر گنو، تہرو انفسکم اپنے اندر کو پاک کر گنو، احسنو نیتکم فی اپنے نیتے کو ٹھیک کر گنو۔ میں ان آگ سکتا حدیث پاک کو سامنے رکھ کے اندر دے پلید کو بھی روزہ نصیب نہ تھی سی، نیت دے بد کو بھی نصیب نہ تھی سی۔ جڑا بندہ اندر دا پاک ہے روزہ ہوں کو نصیب، جیدے نیت ٹھیک ہے وہ کو روزہ نصیب تھی سن، تو جیدے اندروں گندر تے میل ہے وہ شودائی میں سکدہ مرسی، تو جیدے نیت دا بد ہے وہ چھرک دا دنیا تو ویسی روزہ رکھا نصیب نہ تھی سن۔ لہذا رمضان آنا پہ حضور دی حدیث سارے کو آ گئی، اندر کو پاک کرو نیت کو ٹھیک کرو تاکہ سارے روزے رمضان دے رکھن نصیب تھی پویں۔ اور دوسری حدیث سے ہے کہ نبی سائیں دی عادت طیبہ ہے، حضور دی سنت مبارکہ ہے کہ نبی سائیں چادر مبارک بدھیں دے ہیں، اپنے نچلے بدن مبارک نورانی جسم دیتے حضور کیا بدھیں دے ہیں؟ چادر، دھوتی مبارک، چادر مبارک، شلوار نبی سائیں پسند کیتی ہے پاتی کہنی، خود پہندے حضور کیا ہیں؟ چادر یعنی شلوار نمی نمی وقت درسی نے سی کے حضور کو لکھائی ہے، نبی سے فرمائے یہ بہت اچھی ہے شرمگاہ کو لکاون دے وچ، لہذا شلوار پاون والے بھی سمجھو حضور دی سنت عمل کریں دے بھائی، کیونکہ جیڑی چیز کو حضور پسند کریں وہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، اور چادر نبی سی خود پاتی ہے یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، مر گئے پینٹ شال ڈالے نہیں سمجھے انہیں واسطے کوئی سنت کہنا، شلوار بھی سنت مصطفیٰ اور چادر بھی سنت، پینٹ شالٹ چبل لباس جیدی نہ اگاڑی دیکھا نہ پچھاڑی، بے وقوفانہ لباس ایک کوئی سنت مصطفیٰ نے، لہذا شلوار پات وال بھی سنت مصطفیٰ ہے، یہ چادر بدھینے وال بھی سنت مصطفیٰ ہے، لہذا وہ بیکار لباس وہ تہاڑی ساری تہذیب رسم و رواج کے بھی خلاف ہے، سمجھدار بندے تھی وہ، اساں تساں خاندانی لوگ ہیں، حسبی نسبی لوگ ہیں، ایچھا بیکار لباس بندہ پاوے، نہ گھر آمد رہاوے نہ باہرو شکل لکھا آمد رہاوے، تو ایچھے لباس کو پاون دی کوئی ضرورت کوئی نہیں۔ اور مولانا عبدالحمید صاحب نہیں چشتی اپنے خانے والا لے، وہ دن پینٹ شالٹ لا ویندے پیدا کہ تو رستہ پوچھے اگو بیٹا جٹ بزرگ اولادا دے درائے گوندے ویس کو، وہاں کہتے میں فلاں وستی اجمعنے، وہاں کہتے وستی تا ہے فلاں جادو، تو وہاں کہتے سفر چوکھا ہے، وہاں کہ صحیح اوہ سفر 15 منٹ دا جو کتے لٹھا 3 منٹ پہنچ گئے خود آپ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب ماشاءاللہ والدہ گالے ہوئے چھکے سن، انہاں کو پوچھتے نا مطلب ایسی یہ رساؤ جو نماز تھین دیئے پینٹ شالٹا لے دیئے کہنوں آگے پچھو والے دن تھین دیئے اگو لے دی کہنوں تھین دیئے عرض خدمتیں ہیں جب بیکار لباس مومن کو سیف نہیں لینا۔ تو خیر میں عرض کی تھی نبی سے خود آپ چادر مبارک بدھے دے ہن، اور جیولے شعبان دا چندر نظر آویا حدیث کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشدو ازارہ، نبی سے اپنی چادر کو کس کے بدھے دے ہن، ٹائٹ کر کے چھک کے بدھے دے ہن، نبی سے دا حرم حضور دی گھر والی اسالی اممہ
سیدہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھ جہاں لیما تشدو ازارہ کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ باقی 11 مہینے میں تو صحیح اتنی کس کے نہیں میں بدھیں دے چادر تے شابان وچ اتنی چادر کس کے کیوں بدھیں دو؟ جملہ سنا ہے جواب نبی سے کہہ رہے تھے حضور فرمائے عائشہ تے کو پتہ نہیں رمضان آدھا پہ، حضور فرمائے عائشہ تے کو علم جو رمضان آدھا پہ میں کس کے بدھیں نہ ہی گالوں جو اثر رمضان کو آدھے ہوا یار جلدیاں ساری تیاری ہے پئی اسا در انتظار ہے چاہے تیرا میرا پیارا محبوب رمضان کو لو مہینہ پہلے چادرہ کس کے بت دکھاوے ہووے امتی تو مہینہ پہلے بوتلہ ہاتھ ہج پاوے واہ بستل امتیا واہ تکڑا تھی کمزور نہ بن رمضان چیوں نیڑے تھی نہ آوے تیرا ایمان چیوں بتدا آوے دل تیرا چیوں عاشق بنتا آوے روزے واسطے دل سکھدا آوے اور شاد رکھ ایک حقیقی مریض کو قرآن خود اجازت دینے فمن کان منکم مریضن او علی سفر فعدت من ایام اخر قرآن دے جڑا توارے وچ مسافر 90-92 کلومیٹر دا سفر ودا کریں دے اتھا 15 12 بھی راونا کہیں نہیں جڑا توہاڑے وچ مریض بیمار ہے جڑا روزے نہیں رکھ سکتا انہیں دعائیں کو میں رب آدھا مجھے نہ تھی وہ حالی اگر نہ رکھو تو اجازت ہے پر وسرا ہے نہ قضا کرا ہے یہ تو ہے وہ جڑا واقعی مریض ہے بھی ہے بڑاو تو مریض بڑاو تو سمجھ نہیں یہ پھکیاں مفت پی سی اور میں مفت بوتلہ ہاتھے تاکہ دوست رشتہ داروں کو پتہ لگے حضرت دوا کی میدہ خراب ہے ای بندے کو میں عرض کرنا چاہنا حضرت صاحب جان کے کدہ ہی فرض کو کھنامن واسطے اپنے آپ کو مریض نہ بنانا تو چڑتا مر سے نہ سمجھئے جان کے کریں اپنے آپ کو مریض نہ بڑا کیوں ایک مہینہ رمضان دا ایتا خیر نال ویسی گزر اگر روزہ نہ بھی رکھے پر روحینی 11 مہینے ہو سکتے خدا کہیں کھانے پھسا چھوڑی ہو سکتے رب لکوے دا مریض بناوی تے علا ہی نہ سکے بوتھی پھڑی تھی ونی خدا ہے فالج دا مریض بناوی تے پاسا ہی نہ بلا سکے ترٹی ریڑ دی ہڈی تے پاسا ہی نہ بدلا سکے تھی بھی بواسیر دی بیماری تے وصول نہ چل سکے ہو سکتے خدا پھساوی شوگر وجہ جسم خستا رول ونی چاندروں گردے تے دل دا مریض خدا بنا رہے بھی 11 مہینے ہو سکتے کئی بیماری وچ آ ونجے لہذا حضور دا فرمان سن نبی سے فرمائے سومو تصحو ترغیب و ترہیب جلد ثانی سے 1764 نبی سے فرمائے جے سیاحت گرنی آئی روزہ دورا تری سیاحت سامن میں مصطفیٰ بڑھتا لہذا سیاحت روزہ تا سیاحت زمانت ہے روزہ سیاحت دی زمانت اعلان مصطفیٰ کریم دا ہے نبی سے فرمائے لکل شائن سکا و سکات البدن الصوم نبی سے فرمائے ہر او چیز جڑی خدا اپنے بندے کو دیں دے رب اون چیز اپنا حصہ رکھیں دے اے جی میں خدا سا کو باری دیں دے راتھیا دیں دے ان بھی مان سا دیں تے بیمہ کہندہ ہے اللہ دا ہے فقط کھیمر دے موسم جھاڑ دے موسم یہ ہر ویلے جے میں کھیمر دا کھیمکار تے جھاڑ دا گاز پچھا دے ہجاٹا دے سی اللہ سی کچی پکی دا مالک تو ہیں مجرہ کلہوٹا بھرے نے ہوں بھولوے نے مالک دا خدا ہر چیز دا ہے نا مطلب پرست نہیں ہونا چاہیے بندے کو رب نال پکا عاشق بندے کو خدا عاشق خدا ہونا چاہیے لہذا اشور زکات دوں تسا سا نبی سے فرمائے ما حالا کمال فی البر والبحر جڑا بندہ اشور زکات ٹائم تے دے وے نہ اون دے مال کو ہوا اڑے سی نہ پانی لڑے سی نہ پا سڑے سی اون دے مال دی حفاظت خدا کرے سی تے جڑا بندہ اشور زکات نہ دے وے اون دا مال رولدا رولوے سی سڑدا سڑوے سی چور چاوے سی پانی لوڑوے سی اون دا مال ضائع تھی وے سی لہذا جی میں مال دی زکات نہ دے تو مال ضائع تھی وے دے نبی سے فرمائے تیرا جسم بھی ایک شے این دی بھی زکات دے جے چاہندی جسم ضائع نہ تھی وے جسم دی زکات دی روزہ اے زکات تو دے تیرا جسم جانے مصطفیٰ جانے میں فقط ترائے مسئلے دسنا چاہنا ہر کہیں کو کام سے رمضان نیڑے آگئے مثلا سیری دا ٹائم مقدہ پہ 4 بجے ایک بندہ 2:30 بجے اٹھے روٹی کھا دیئے پانی شانی پیتے 3 بجے ان نیت کر گئی دیئے ٹائم کتنی بجے مقدہ پہ 3 بجے ان نیت کی دیئے وابے سوم غدن نویتو من شہر رمضان او 3 بجے سوم گئے او کو ایک چھوٹے جی نیندر دی گھٹی آئی ہے 3:45 ہوں دی آنکھ کھولی اجانی سبھی کر جو اعلان دے 15 منٹ رہاں دن جائے کھامنے پیونے کھا گئے این دا پروگرام بلا بڑھ دے نہیں سمجھ میں گیا یار مسئلہ سارے واسطے چھڑا میں چاس نہیں چاہونی تو ہاں کوئی نہ سینا پیا
یعنی بندہ روزہ نیت چکے 2:30 بجے پونے 3 سوا 3 بھامے 3:30 بھی نیت بھی کی دیس ستے یا ٹردہ پھردہ رہ گئے ولا طلب تھئیس گلاس نو پانی دی لوڑ پئیس روٹی کھامن دا ولا پروگرام پڑھ دے لیکن ہون بدے ڈر رہا جو 3 بجے میں نیت تا کیتی آئی ہون ہے مطلب پونے 4 پونا گھنٹہ تھی کہ میرا روزہ شروع ہے پر 15 منٹ رہنے جو مولوی آدھے کھا پی کی نو ہون کھاندہ تا روزہ میں دے جنمی کھاندہ تا مغرب تک حسرت کوٹے سی وے ہوں ولی نانی تے ہون اس بندے کو اسا قرآن پاک کو پوچھتے جو رب اسا کو کھامار دا پروگرام ہے اجازت دے دیں یا کہنا تھوڑا کیا پروگرام اجازت ہوئے یا نا اللہ رب العزت قرآن پاک سبانہ ڈوچا سورة البقرہ رکوع دا 3 ڈوچے سبار دے رکوع 7واں آیت نمبر 187 قرآن دے کلو وشربو حتی یتبشن لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر قرآن دو اے جب تک ٹائم کائنی مکاؤ اے راللہ ہوئے راللہ ہوئے راللہ ہوئے جاس لے کے مسئلہ یا کہنا جب تک سہری دا ٹائم نہیں مکا تو کھا بھی صحیح تو پی بھی صحیح حتی انتہائی خایت فی سمان واسطے قرآن دے جب تک رات نہیں گئی اساں تے کو نہیں روکیا بھامے ولا کھا بھامے ولا کھا موچھا نہ رہے بھامے جتنی دفعہ کھامے کھا سکتے نہیں لیکن ایک مہربانی کرے دھرنا 4:30 تک نہ دھکی بجائے روائی اپنے ٹائم ہے اپنا ٹائم ہے نا مثلا 4 تک پونے 4 کو شروع تھی کہ 4 تے پر ایک ہڈرا لگ والا چاہ گھنا ہے خیر انہیں کو اگا نہیں مجھنا بیا مسئلہ ہے ایک بندہ کھڑا تھے روزے رکھن واسطے ٹائم اتنی یہ سحری کریں دے تا غسل ویں دے غسل کریں دے تا سحری ویں دے انہیں ٹائم ٹکرا گئے اتنی ٹائم ہے یہ مسئلہ بھی طبی لحاظ نال شرعی لحاظ نال یہ پیش آویں درہاں دے غسل فرض بندے دوتے غسل دویں دے تا ٹکر نہیں کھا سکتا سحری کریں دے تا ولاؤں دا غسل ویں دے ٹکر والا وضو کر کے سحری پہلے کرے غسل بعد ہے کیڑا وضو کرے ٹکر والا وضو اے دوہائیں ہتھے کو مرچیں سمیت دھومنا تے کلولی کرنا یہ ٹکر دا وضو یہ ہنال سیال رمضان شابان شوال ہر مہینے ہر وقت جے ٹکر نصیب تھی وے پانی نال ہووے پیا دوہائیں ہتھے کو مرچیں سمیت دھومنا کلولی کر کے روٹی کھمنا نبی سیدی سنت مبارکہ ہے کتھیں اینجا بھی چانس بن دے روٹی آئیلا تھی ہوئے نا تکے نوجوان جو بزرگ کو آگو حضرت صاحب تشریف گھنو پانی یہ ہاتھ دھو وہ سارے کٹھے روٹی کھاو ای میں آکے ٹکر تے باسی کو آگو نا ہاتھ دھو دے ہیں شیریں دے ہاتھ کہیں دھوتے واہ کوہائیں واہ حضور دی سنت کو جرا کھنائی وطے شیر ہی ہوئی میں ممبر تے بیٹھ کے عرض کرنا جرا حضور دی سنت کو چھوڑ دے وے شیر تے شیرہ سو کو کتڑ بھی نہیں آتے کیوں شیر اونی جنا نبی دی سنت کھناوے اساں شیر حضرت بلال کو امیہ بھامے زور دا مرے دا آوے عشق بلال دا نعرہ چی اچھا لے دا ہنال سیال دوہائیں ہتھیں کو دھو کے روٹی کھاونا نبی سیدی سنت اور اگر میرج حالج کہیں دی شادی دا ولیمہ ہوئے میرج حال سمجھتے ہیں پر نہیں جانا لا وہ خانہ میرج شادی تھیمان دی جڑی جا ہے نا حال ہو اتھا کیا ہوں دے مطلب ہے کھنے دنے ٹکر کھاونا بوندے عرض خدمت ہے اسا مسلمان ہیں کھڑے تھی کہ ٹکر کھاونا توارے سارے واسطے خلاف سنت ہے لہذا جائیں تے کو کانڈھا ریتے جو میرے یا میرے بیٹے دی شادی دا ولیمہ ہے اتھا انہوں پر ساتھ ٹکر کھنے دنے کھوے سے نے کہ بے کو سارے جے بلہا کے کھواویں تا سا حاضر ہے سبحان اللہ پہلے تا ہوں دا کانڈھا بلا جے ان کو کانڈھا واپس نہیں دا جے اتھائیں پہنچی بنجے نا بلا شک کاٹن دا ڈوڑ بیسی بنجان دے ایک دفعہ جوڑا بلا تھوا منا پوسی کوئی گال کہیں نہیں اتھاؤں ٹیبل تو ٹکر اپنا چاہ پلیٹ بھاجی دی پا بھوئیں دے باہے بن تاکہ لوگوں کو پتہ لگے محمد عربی دا غلام بیٹھے دی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری ایک بیا خیال بھی دماغ کے جانے وہ بھلا کیا ہے جو ایسا مسلمان تھی کہ کھڑنے تنے کیوں کھاندے پیندے ہیں میرے دماغ کے جواب سے جواب ہے آندے جائے کو اممہ تھانج پلائیے نا او بائے کے کھاسی بھی صحیح بائے کے پیسی بھی صحیح تو جڑا شدہ فیٹر دی مار پی دی ودائی کو بائے کے نصیب کہنا سبحان اللہ فیٹر دا پلیا ہویا چونکہ دی مجبوری ہے پتہ نہیں کہیں والے بکری دا کھیر پیتی ودے کہیں گاں دا کھیر پیتی ودے تو چونکہ ڈنگر چاہے والے کھیر دے دے نا اپنے بال کو وہ کھڑا ہوں دے
کھڑے تھی کہ کھاونا پیونا سمجھ فیٹر دی مار ہے تو جب کو اممہ تھانج دیں دیا بائے کے سینے نہ لیں دے ان کو بائے کے کھامن بھی یاد رہا دے پیمن بھی یاد رہا سبحان اللہ خیر ٹائم ٹکرا گے سہری کریں دے تا غسل ویندے غسل دو ویندے تا سہری ٹکر والا وضو کر کے سہری پہلے کرے سی غسل بعدج بیا مسئلہ ہے کہ روزے دی حالت احتلام تھی ونجے روزہ نہیں ٹوٹ دا کیونکہ ان دے بندے دا کوئی قصور کہے نہیں احتلام نہ روزہ الٹی خود بخود آوے اپنے آپ آوے تھوڑی آوے یا زیادہ آئی کو بندہ جان کے واپس نہ بلاوے تو ان دے نال بھی روزہ نہیں ٹوٹ دا تیل لاون نال مالش نال سرمے نال ڈندمن نال مسواک نال بھی روزہ نہیں ٹوٹ دا عورت روزے دی حالت جو وے تو مینسز آ ونجن روزہ ٹوٹ ویندے جب تک او مینسز چل سن اتنے نبھانے دے عورت روزے نہ رکھے سی بلا جے ویلے پاک تھی سی روزے اب تے چلے سی رمضان جیلے مکوے سی بھامے پوہ مہینے وچ اوندا دل کر ونجے جتی نبھانا رہے گی ہاں انہیں روزے نے قضا ضرور کرے سی اور ہر عورت دوتے ہر مہینہ مینسز دے نبھانے جے نمازاں بالکل معاف دعا ہے اللہ رب العزت میں جے احکر آپ جے بزرگیں نوجوانے دی تشریف آوری سب دی حاضری اللہ سے بڑی بارگاہ قبول یہ میں الٹی دسا چکا ہوں الٹی اگر اپنے آپ آوے نا تھوڑی آوے یا زیادہ آوے خود بخود تو اندنا روزہ نہیں ترڑتا شرط ہے کہ آئے ہوئے مواد کو بندہ جان کے واپس نہ بلاوے اگر حضرت آپ ماندہ تھے وال الٹی کیتیس وال منہ بھریج کے مواد نکھتے تو وال روزہ ترڑ سی اپنے آپ الٹی خود کیتیس مطلب جان کے الٹی کیتیس لیکن منہ بھریج کے مواد نہیں نکھتا تو روزہ وال بھی کہنا ترڑ سی محمد عقیل ہکترو مصر نادروں تو بعد انشاءاللہ آپ معزز ثنا خاں موجود ہیں اور آپ خوشخبری بھی سن چکے ہوئے سارے مسلک دے عظیم پاسبان رہبر اور رہنما مفتی اعظم پاکستان مولانا عبدالحمید چشتی آف لاہور رسید بن بھائی ہونے کے وہ تشریف آپ خانوال وہ تشریف گھن آ چکے ہیں انہوں نے انشاءاللہ نورانی خطاب سن سو انہاں تو قبل مطلب سونی سونی آواز پڑھنے والے ثنا خاں بھی موجود ہیں یہ بھی اپنی حاضری پیش کرے سن آپ انہاں دی حاضری بھی سماعت کرے سو تا میں چونکہ تو پہلے بھی دسے کیونکہ مجمع تہائی کوئی کہنا تھا ویسے میں امن علی آغاز کی تھے چلو آپ تشریف گھنے ہوئے ہر حضور دے غلام دی حاضری مطلب بازوق تھی کہ آپ سماعت کرے سو ان کی مہکن دل کے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اللہ